فرماتا ہے جنگ کی اجازت صرف انہی کو دی گئی ہے جن پر پہلے دوسروں نے حملہ کیا، اور اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اس لیے دی گئی ہے کہ مسلمانوں پر ایسا حملہ ہوا ہے کہ اب خدا چاہتا ہے اس کی تقدیر دنیا میں جاری ہو، اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے اور مظلوم کی مدد کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظالم طاقتور ہو اور مظلوم کمزور ہو۔ ایسی صورت میں اگر کمزور آدمی لڑے گا تو بجائے غالب آنے کے وہ تباہ ہی ہوگا۔ قصہ مشہور ہے کہ کوئی پہلوان ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک دبلا پتلا شخص جا رہا تھا۔ پہلوان نے اپنے سر کو منڈوا کر اس پر چکنائی لگائی ہوئی تھی۔ اس کمزور آدمی نے جب پہلوان کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی طبیعت میں مذاق کے لیے ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے انگلی سے اس کے سر پر ایک ٹھینگا مارا۔ پہلوان کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا اور وہ اسے زمین پر گرا کر ٹھڈے مارنے لگا۔ وہ مار کھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ جتنا جی چاہے مار لو، مگر جو مزہ مجھے ٹھینگا مارنے میں آیا ہے وہ تم کو ساری عمر مار کر بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو، وہ چونکہ کمزور تھا اس لیے اس نے اسی بات کو بڑے فخر کا موجب سمجھا کہ اس نے ایک طاقتور کے جسم کو چھو لیا۔ بس ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ظالم ہو مگر طاقتور ہو اور مظلوم اس پر غلبہ نہ پا سکتا ہو، مگر فرماتا ہے ہم نے جو اجازت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا، اور اس لیے اجازت دی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اس لیے اجازت دی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کر دیں۔ پس ہم نے انہیں خالی لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم ظالم کو مغلوب نہیں کر لیتے۔